صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تو عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بہت بڑا بلکہ سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اب برِ صغیر میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بچیوں کے حوالے سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وراثت میں ان کو حصہ نہیں زیادہ تر لوگ دیتے۔ پھر بچوں اور بچیوں میں بیلنس کرنا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس طرح عورتوں کے حقوق کو بیلنس لے کر چلنا، بھائی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس طرح پھر عورت کو اسلام کے مطابق لے کر چلنا اور پھر اس کی تربیت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر اسی طرح اقبال نے کہا نا، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس نقطۂ مشکل کی کشود۔ دوسری اقوام سے جب تقابل کیا جاتا ہے تو پھر افراط و تفریط کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسلام کے خلاف جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو عورت کی مظلومیت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پھر آپ دیکھیں نئی نئی تحریکیں اور نئی نئی آزمائشیں جنم لیتی ہیں۔ تو بہرحال فتنے بہت سے ہیں، ان میں سے ایک سخت ترین فتنہ، مشکل ترین فتنہ مرد کے لیے عورت ہے، اور پھر عظمت بھی بہت ہے نا۔ اگر یہ مشکل ترین عمل ہے، اس کو بیلنس لے کر چلنا، فضیلت بھی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جو دو بیٹیوں کو پالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کتنی فضیلت ہے، بیٹے پہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں بہن کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کا خیال رکھنے پہ بڑی فضیلت ہے۔ ماں کے روپ میں کہا کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ بہترین اس شخص کو قرار دیا جو اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ بیوی کو بہترین متاع قرار دیا۔ تو ظاہر ہے جہاں عورت کے حوالے سے اسلام کے مطابق جب اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، سلوک کریں گے، تو جہاں عظمتیں ہیں وہاں جیسے ہی انسان ڈی ٹریک ہوگا تو سب سے بڑی آزمائش اور فتنہ بھی عورت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ کس نے متوازن اپروچ دی ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ اس نے عورت کے حوالے سے دی ہے۔ پھر اس لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ اور عظیم ترین فتنہ ہے کہ حقوق کے معاملے میں چونکہ عورت کمزور ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو بہرحال اس لیے بھی یہ فتنہ ہے کہ کمزور کو اس کا حق اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، تقاضا اس طرح نہیں کر سکتی۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ اس حوالے سے بھی فتنہ ہے کہ بیوی یہ جب ڈیمانڈیں کرے گی، پھر بندہ حلال اور حرام کا جو ہے وہ امتیاز نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیں زیادہ تر بندہ اس چیز میں اپنی بیوی اور اولاد کے لیے، بیوی اور اولاد کے لیے جو ہے نا، وہ حلال حرام کی تمیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ تو اس طرح کہ جب بندہ حلال حرام کی تمیز ان کے لیے چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے پھر یہ دشمنی ہے کہ اس کی آخرت کو تباہ کرے۔